وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یہ مغفرت، یہ بخشش اس کے لیے ہوگی مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس مشرک اور شرک کے علاوہ ہوگا۔ مشرک اور شرک کے لیے، اس کے لیے یہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ نے کہا علی یہ پکڑو جھنڈا، کل حملہ کرو خیبر پر۔ اللہ کے رسول میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، اللہ کے رسول میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، ساری رات تکلیف میں گزاری ہے میں۔ اور وہ خدا ہو وہ تکلیف گزارتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، مجبور ہوتا ہے، بیماری کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول ساری رات تکلیف میں گزاری ہے۔ اللہ کی قربان جاؤ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنا لعاب دہن آپ نے نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے تکلیف ایسے دور کی، ایسے دور کی جیسے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ تو لعاب دہن کی قدر و قیمت بڑھ گئی یا علی کی آنکھوں کی قدر و قیمت بڑھ گئی؟ تو جس کی آنکھوں سے پیغمبر کا لعاب دہن وہ قدر و قیمت میں بڑھ جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے اللہ نے، ہاں ہم اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں اللہ نے آپ کو طاقت قوت عطا کی تھی، قدمیں اتنے لمبے نہیں تھے، لیکن جو اللہ نے فہم سمجھداری بھی دی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے، منافقوں نے ایک دفعہ ایک چال چلی، عصر کی اذان ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، انہوں نے کہا کہ آج علی کو راستے میں پھنساتے ہیں تاکہ جماعت سے لیٹ ہو جائے، جماعت سے کیا ہو جائے۔ صحابہ کرام تھے، جماعت کی نماز تو چھوڑا نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو گئے راستے میں۔ حضرت ایک سوال پوچھنا ہی نہیں، کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں تو یہ تھا، یہ شروع ہو جائیں گے فلاں جانور انڈے دیتا ہے، فلاں بچے دیتا ہے، فلاں انڈے دیتا ہے، فلاں بچے دیتا ہے، فلاں انڈے دیتا ہے، فلاں گنیں گے عصر تو عصر مغرب بھی جائے گی۔ کہا کو ساتھیوں بات سنو، بتا میں دیتا ہوں، حساب و کتاب خود کر لینا۔ جس جانور کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ جاؤ کرو، بیٹھو شمار کرو، میں جا رہا ہوں نماز کے۔ چل پڑے، دو جملوں میں جواب دے دیا ان کو۔ غزوہ خندق میں بڑے پہلوان کا سامنا ہوا، عمر ابن عبد ود کا، تو وہ ایسا پہلوان مشہور تھا، لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو بڑوے کو یوں کہتے، بڑوے کو جانتے ہو، بھیڑیے کو جانتے ہو، اس کی طرح حملہ کروں گا نا سدھر جاؤ گے۔ کہاوتیں مشہور تھی، اور 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا تھا، 1000 آدمی کا، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ ہاتھوں ہاتھ 1000 آدمی کا مقابلہ کرنا کوئی چھوٹی بات، معمولی بات نہیں ہے۔ آیا خندق کے میدان میں، للکارا، آواز لگائی، ہاں او مسلمانوں، تم کہتے ہو ہمارا اللہ ہے، ہمارا یہ پیغمبر ہے، تم سے جنت کے وعدے کرتا ہے، ہمیشہ کی خوشیوں کے وعدے کرتا ہے، اور تم اس جنت کے پیچھے جان دینے کو تیار ہو، میں نے سنا ہے، آؤ پھر میرے مقابلے میں، آئے کوئی میرے مقابلے میں، تمہیں اس جنت میں پہنچا دوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، رسول اللہ نے کہا علی بیٹھ جا۔ پھر اس نے للکارا، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا، تجھے پتہ نہیں سامنے کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانے دیں، اللہ کے رسول آپ جانے دیں، بس اتنی چاہت ہے، اتنی دل میں حسرت ہے، تمنا ہے کہ میری پیٹھ پہ آپ کی تھپکی ہو، پیٹھ میری ہو، ہاتھ آپ کا ہو، آج اس کا سر خلق نہ کر دو، مجھے علی نہ کہہ۔ رسول اللہ نے کہا
اپنے ہاتھ سے تلوار پکڑائی، اس کو کہا یہ پکڑو علی ذوالفقار، اور کندھے پہ تھپکی دی، کہا علی جاؤ۔ اس زمانے کی جنگیں ہوتی تھی، پہلے تو دو دو کی جنگیں ہوتی تھی، اسی پہ فیصلے ہو بھی جایا کرتے تھے۔ گئے میدان میں، اس نے وار کی، پہلے تو بڑی اس نے باتیں سنائی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا خدا فلاں ہے۔ حضرت علی نے بھی اچھے جواب دیے۔ پھر اس نے وار کی، حضرت علی نے اس کو ڈھال سے روکا، یہاں تک کہ آپ کی پگڑی مبارک تک اس کا وار پہنچ چکا تھا، لیکن آپ نے روکا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولی سے قدم زمین سے اٹھے، آپ نے اس پہ اتنے زور سے وار کیا کہ اس کی ڈھال کو چیرتے ہوئے، اس کی گردن کو چیرتے ہوئے، پورے بدن کو چیرتے ہوئے، اس کے گھوڑے کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، وہیں پہ اس کا سر قلم ہوا، وہیں پر مرتد ہو گیا۔ علی نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے سامنے کھڑے ہونے والے؟ ہم ایمان اور اللہ کی وحدہ لا شریک والی ذات، اس عقیدے کے ساتھ میدان میں اترا کرتے ہیں، جب اترتے ہیں ہم قدم پیچھے کو نہیں آگے کو اٹھایا کرتے ہیں۔ یہی واقعات سنے تھے حضرت علی کے۔ شام سے ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف لایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا، پوچھا تھا کہ وہاں ان سے کیسی ملاقات، پہچان کیسی ہوگی؟ کہا جب وہاں جاؤ گے دیکھو گے بڑے خوبصورت ترین ہیں، اس شکل و صورت کے ہوں گے، لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو خیال کرنا بڑا پہلوان آدمی ہے۔ وہ آئے کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اخروٹ توڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے توڑ رہے نہیں ٹوٹ رہا، پھر ادھر ڈالتے ہیں توڑ رہے نہیں ٹوٹ رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت معاویہ کی باتوں کو سوچ رہا ہوں، پہلوان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ایک اخروٹ نہیں توڑ رہا، ایک اخروٹ اس سے نہیں ٹوٹ سکتا، وہ اس نے ایسے ایسے میدان فتح کیے ہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ؟ کہا میں فلاں ہوں، نے کہا میں علی ہوں، یہ وہ۔ کہا حضرت میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، حضرت علی نے مجھے پتہ ہے کیا آ رہا ہے، لیکن میرے ذہن آپ کو یہ جواب دینا چاہتا ہے کہ آپ جس طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو وہ طاقت ایمان کی ہے، اخروٹ کو توڑنے والی نہیں ہے۔ وہ ایمانی طاقت ہوتی ہے جب ہم میدان میں اترا کرتے ہیں۔ یہ میری جسمانی طاقت ہے، جسمانی لحاظ سے میں کمزور ہوں، اخروٹ مجھ سے نہیں ٹوٹتا، لیکن جب ہم میدان میں اترتے ہیں وہاں اللہ کی ذات کے متعلق جو وحدہ لا شریک کا عقیدہ لے کے اترتے ہیں، پھر دشمن کی صفوں کو ہم چیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر وہاں علی نہیں لڑا کرتا، پھر وہاں اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے پیغمبر کا شیر لڑا کرتا ہے۔ یہ تھی آپ کی سیرت۔ حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا، رسول اللہ کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لے گئی۔ مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا مجھے اللہ نے حکم کیا ہے نکاح آپ سے ہی پڑھاؤں گا۔ نکاح بھی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں نے تمہیں تلوار دی تھی، زرہ دی تھی، یاد ہے وہ کدھر ہے؟ اللہ کے رسول وہ گھر میں ہے۔ کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ 400 درہم ہے، بس وہی مہر میں دے دینا، اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دینا۔ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جہیز کیا ہے؟ فاطمہ کا جہیز کیا ہے؟ ایک چکی ہے، ایک مشکیزہ ہے، 2 گڑے ہیں، ایک بستر ہے، ایک بڑی چادر ہے۔ جب ہم مار رکھنے کی باری آتی ہے نکال مارے فاطمی راہو جی، مارے فاطمی راہو جی، تان بچھاتے ہیں۔ ایک جہیز کی باری آتی ہے، وہاں ہمیں جہیز فاطمی یاد نہیں آتا، کڑی آنسی نال، موبائل آنسی نال، مکان لکھ کے دے گا، فلاں کر کے دے گا، فلاں کر کے دے گا، وہاں بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو نا، ادھر آنا، مہر کی باری تھی تو فاطمی فاطمی کر رہا تھا، اب جہیز کی باری ہے تو مکانات مانگ رہا ہے، گاڑیاں مانگ رہا ہے، زمین مانگ رہا ہے، اتنا سامان ساتھ مانگ رہا ہے۔ یہاں کیوں نہیں کہتا جہیز فاطمی 2 گڑے ساتھ دے دے، 2 سوٹی ساتھ دے دے، بیٹی ساتھ دے دے؟ لیکن اللہ ہمیں ان لوگوں کی سیرت صرف پڑھنے سننے تک محدود نہ رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔